بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مبارک اور عظمت والا مہینہ چل رہا ہے اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن و فکر میں بہت سارے سوال گردش کرتے ہیں، بہت سارے سوال آتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو سوال گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا یا نہیں؟ ایسی کون سی نشانی ہے جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں روزے قبول ہونے کی 3 نشانیاں بتانے والے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں آج ہم سب کچھ بتانے والے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ یاد رکھیں، روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جانا چاہیے۔ یعنی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس کام کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے، لیکن رب تبارک و تعالی ہمارے روزے کو قبول فرما لے، یہ اس سے بھی بڑھ کر بڑی بات ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ صرف کھانے پینے سے رکا رہے، بلکہ روزہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے۔ ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اور منہ اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم زبان سے کوئی غلط بات نہ بولیں، اسی طرح سے ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنیں، اور چاہیے یہ کہ اسی طرح سے ہم کوئی بھی غلط کام نہ کریں۔ یعنی اگر کوئی بندہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور وہ غلط کام کرتا ہی رہتا ہے، تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کا روزہ رکھنا روزہ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کا روزہ رکھنا تو فاقے سے رہنا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسا روزہ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالی ایسے روزے کو تو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آئیے جس موضوع پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو روزہ قبول ہونے کی 3 بڑی نشانیاں۔ آج ہم کو یہ پتہ چل جائے گا اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ کا روزہ قبول ہوتا ہے تو کچھ ایسی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جس سے آپ اس بات کو بخوبی جان سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو پیارے دوستو، جب بھی کوئی انسان، مرد عورت روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ روزے کے مکروہ ہونے سے بھی وہ بچتا رہتا ہے کہ ان کی سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور پان گٹکا کھانے والے نے وہ گٹکا تمباکو وغیرہ چھوڑ دیا، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سب کچھ جب ہم نے چھوڑ دیا تو کہیں کسی چھوٹی سی غلطی کی بنا پر ہمارا روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور پیارے دوستو، سوچنا بھی چاہیے کہ ان کی اس کا کہ جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تو ہمیں اب اپنے روزے کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ جب روزے کا ثواب جب قیامت کے دن لوگوں کو دیا جائے گا تو اس طرح سے عالم ہوگا کہ جب لوگ قیامت کے دن آئیں گے
وہ اپنے اپنے عمل کا بدلہ لیتے چلے جائیں گے، یعنی جو بھی آئیں گے وہ اپنے عمل کا بدلہ لیتے چلے جائیں گے۔ کوئی نماز لے کر آئے گا تو وہ اپنی نماز کا بدلہ لے کر چلا جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے کر آئے گا تو وہ اپنی زکوٰۃ کا بدلہ لے کر چلا جائے گا، کوئی حج لے کر آئے گا، اور یہ سب جتنے بھی کوئی صدقات لے کر آئے گا، کوئی خیرات لے کر آئے گا، اور سب اپنے اپنے کاموں کا بدلہ لے کر چلے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ کے فرشتے ان کے کاموں کا بدلہ دے دیں گے۔ پھر سب سے آخر میں روزہ دار کی باری آئے گی تو فرشتے کہیں گے، عرض کریں گے، میرے مولا یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا اور یہ تیری خاطر بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اے میرے فرشتوں ذرا تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ جو تھا وہ صرف اور صرف میرے لیے تھا، اور اس کے روزے کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، کیونکہ انسان نماز میں ریاکاری اور دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا شو آف کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جانتا ہے کہ جو پانی پیے گا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالی تو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ جو پورا دن بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، وہ مسکراتا رہتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو اجر خود دے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں آپ سے کہیں کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز وغیرہ قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ کون سی نشانی سب سے پہلے ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے، کیسے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ جیسے اگر آپ نے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عصر کی نماز کی توفیق بھی دے دی، تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نماز کو قبول فرما لیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ مرد عورت گزرتے ہوں گے، لیکن آپ ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر نہیں بلاتے ہیں، نہ ہی آپ جن سے محبت کرتے ہیں جو اپنے خاص ہیں، صرف آپ انہی کو اپنے گھر کی طرف مدعو کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آئے اور آپ کو اس کا آنا بہت پیارا لگے، اچھا لگے، تو پھر آپ اس شخص کو بار بار اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر آنے کے لیے مدعو کرتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ یار بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہم سے کچھ بات چیت کر لو۔ یعنی جب ہم کسی انسان کو، جب کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے، کسی کا کام اچھا لگتا ہے، تو ہم اس کو بار بار اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت بخش دیتا ہے، تو پھر اس بندے کو اگلی نماز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اس سے پہلی والی جو نماز ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، فرصت نہیں مل رہی ہے، وقت نہیں مل رہا ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے گناہگار بدکار ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ
अगर हमने एक रोज़ा रखा और फिर उस रोज़े को रखने के बाद हमने अगला रोज़ा यानी अगले दिन का रोज़ा भी रख लिया, तो ये इस बात की अलामत है और ये इस बात की पहचान हो गई कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ा रखकर कुछ भी करते रहें, उल्टे सीधे काम करते रहें, लोगों से झगड़ते रहें, लोगों के साथ गाली गलौज करते रहें और जो आपको नहीं देखना चाहिए था या जो आपको नहीं सुनना चाहिए था उसको भी सुनते रहें और उसको भी देखते रहें। तो प्यारे नाज़रीन, वो सारे के सारे काम आप करते रहेंगे तो रोज़ा रख कर जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है और फिर आप अपनी हट धर्मी में रोज़ा रख रहे हैं कि हमें तो रोज़ा रखना है, हमें तो प्यास लगती ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं है तो फिर आप रोज़ा रख रहे हो तो फिर आपके रोज़ा रखने का क्या मतलब है? इंसान ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर है और अल्लाह को यही तो अदा बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो मेरे प्यारे बंदे को भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। इंसान इफ्तार के लिए बैठता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के सामने इस बात को जिक्र करके फ़ख्र फरमाता है। और जैसे ही मुअज्जिन मस्जिद से पुकारता है कि रोज़े का टाइम हो गया, रोज़ा इफ्तार कर लीजिए, तो उस वक्त रब तबारक व तआला फरिश्तों में फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को ये सामने खाना रखा है, पानी भी रखा है, देखो उसे कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देख नहीं रहा है, वो तन्हाई में है। ए फरिश्तों, उसको भूख लगी है, खाना भी उसके सामने मौजूद है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला इसको तेरी मोहब्बत और तेरे खौफ ने रोक रखा है। तो रब तबारक व तआला अपने नूरानी फरिश्तों से फरमाता है कि इसके सामने देखो पानी भी मौजूद है, फिर ये पानी क्यों नोश नहीं फरमाता, ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उसे तेरे डर और तेरी मोहब्बत ने रोक रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त फ़ख्र फरमाता है और ऐसे रोज़े वाले को देखकर जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना खाना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, देखो मैंने इसको इजाज़त दे दी, तो किस तरीके से खाना खा रहा है। और ये बात अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब होती है। तो किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है और दिल को करार आता है, दिल में तक़वियत पैदा होती है और अगले रोज़े की तौफीक मिल जाती है। तो प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। हमको रोज़ा रखना है और रोज़ा रखने के साथ साथ हमें हर उस काम से बचना है कि जिसकी वजह से हमारे रोज़े का नूर, हमारे रोज़े की जो चाशनी है वो ख़त्म हो जाए। हर उस काम से हमें बचना है ताकि रोज़ा रख कर हमें ज़हनी सुकून और दिल को करार हासिल हो जाए। तो प्यारे नाजरीन, यही 3 अलामतें हैं कि जिनके ज़रिए इंसान को मालूम हो जाता है कि उसका रोज़ा कबूल हो चुका है। सबसे पहली अलामत तो ये है कि अगले दिन के रोज़े की उसको तौफीक मिल जाती है। दूसरी निशानी ये है कि उसके दिल को सुकून महसूस होता है, दिल के अंदर इत्मीनान पैदा होता है। और तीसरी निशानी ये है कि उसका जहन यानी उसका दिमाग बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हम सब को रमज़ान की बरकतों से मालामाल फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।